معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اویکنگ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سچ کا ساتھ میں آپ کا میزبان سید بختیار الدین قادری۔ آئے سب سے پہلے سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ جو بائیڈن کی حکومت سازی کا آغاز، ترجیحات کا اعلان۔ میلانا چاہتی ہے جو بائیڈن سے اپنی شکست کو ٹرمپ تسلیم کر لیں۔ نظم منسخ کا بائیڈن کو اقتدار کی منتقلی سے انکار۔ امریکی انتخابات میں 57 مسلم امیدوار منتخب۔ شوپیاں میں تصادم، 2 جنگجو ہلاک۔ سیٹلائٹ کو زمین سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے تو ای وی ایم ہیک کیوں نہیں ہو سکتی؟ کشمیر کا پرچم اور ترنگا ایک ساتھ تھامیں گے، محبوبہ مفتی۔ این ڈی اے کی مہا گٹھ بندھن پر 27 سیٹوں کی سبقت۔ بہتر ہوگا اگر ہندوستان ٹرمپ کی شکست سے کچھ سیکھتا ہے، شیو سینا۔ سابق مرکزی وزیر و مشہور اداکار چرنجیوی کورونا سے متاثر۔ ٹیپو سلطان سینا پنگنور کی جانب سے آج ٹیپو سلطان جینتی منائی گئی۔ آروگیہ شری پر ضلع کڑپا میں 100% عمل کیا جا رہا ہے۔ ضلع کلکٹر کڑپا ہری کرن کا وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش جگن موہن ریڈی کو جواب۔ وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش وی ایس جگن موہن ریڈی کی پاد یاترا کے 3 سالوں کی تکمیل پر وی ایس آر کانگریس پارٹی انچارج کڑپا احمد بادشاہ کی جانب سے آج شہر کڑپا میں پاد یاترا میں شرکت۔ اب آئیں خبریں تفصیل کے ساتھ ملاحظہ کرتے ہیں۔ جو بائیڈن کی حکومت سازی کا آغاز، ترجیحات کا اعلان۔ امریکہ کے صدارتی انتخابات 2020 کے غیر حتمی و غیر سرکاری نتائج کے مطابق نو منتخب صدر جو بائیڈن اور نائب صدر کملا ہیرس نے اقتدار کی منتقلی کے بعد کی ترجیحات واضح کر دی ہے، جن میں صدر ٹرمپ کی بعض پالیسیوں پر نظر ثانی بھی شامل ہے۔ نظم منسخ کا بائیڈن کو اقتدار کی منتقلی سے انکار۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا انتظامیہ صدر منتخب جوزف بائیڈن کی ٹیم کو وفاقی حکومت کی منتقلی کی شروعات کرنے سے صاف سیدھا انکار کر دیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے دعووں پر اٹل ہیں کہ الیکشن میں دھوکہ کیا گیا اور وہ اقتدار حوالے کرنے والے نہیں۔ ویسے ریپبلک پارٹی میں اختلاف کی خبریں بھی مل رہی ہیں۔ دریں اثنا بائیڈن کی ٹیم وائٹ ہاؤس کے دروازے مسلسل کھٹکھٹا رہی ہے۔ پیر کو ناخوشگوار تبدیلیوں کے آثار نظر آئے جب سربراہ جنرل جے اے سی نے اس مکتوب پر دستخط کرنے سے انکار کیا جو بائیڈن کی ٹرانزیشن ٹیم کو حکمرانی کے لیے تیاری کے سلسلے میں ہر وفاقی عمارت میں دفتر کی گنجائش اور تقریباً $10 ملین کا بجٹ الاٹ کرنے کی گنجائش فراہم کرتا ہے۔ Totally illegal. And now they won't let, and we brought one great gentleman here with us today, Jeremy, who's a poll watcher down at the convention center. They won't even let him watch as they count the ballots. They put them behind a fence 40, 50 yards away where they actually can't see the counting happening. Guys, this is fraud. This is absolute fraud. We've seen it in Philadelphia before. They're trying to make a mockery of the election of this country. My father is up by almost 500,000 votes in this state with 86% reported. And plenty of red counties left to go. Plenty of red counties left to go. We're going to win Pennsylvania. But they're trying to cheat us out of it because they know it's their only path to victory. They know it's the only path to victory. And so we came here today. We met with all our lawyers. We are going to file suit in Pennsylvania. It's a shame that we have to do that. It's the last thing that we wanted to do. It's the last thing my father wanted to do. But this is rampant corruption, and it can't happen. It simply can't happen. It's not fair. This isn't... میلانا چاہتی ہے جو بائیڈن سے اپنی شکست کو ٹرمپ تسلیم کر لیں۔ امریکہ کی خاتون اول میلانا ٹرمپ نے اپنے شوہر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس داخلی گہرے میں شامل ہو گئی ہیں جو ٹرمپ کو جو بائیڈن کے ہاتھوں شکست تسلیم کر لینے کا استفسار کر رہا ہے۔ اس بات چیت سے واقف قریبی ذرائع نے یہ جانکاری دی ہے۔ مذکورہ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ حالانکہ میلانا نے برسر عام الیکشن پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے،
CNN کی خبر کے بموجب وہ خانگی طور پر اس بات کا دباؤ ڈال رہی ہیں۔ پچھلے ماہ دوبارہ الیکشن کی مہم میں اپنے شوہر کے لیے میلینا نے تحریک چلائی تھی۔ امریکی انتخابات میں 57 مسلم امیدوار منتخب۔ امریکہ کے جنرل الیکشن میں حصہ لینے والے مسلم امریکی امیدواروں میں نصف سے زائد کامیابی حاصل کی ہے، جو امریکی انتخابات کی تیاری میں نمایاں تبدیلی ہے۔ مسلم گروپوں نے مشترکہ سروے میں کہا کہ 110 مسلم امریکیوں نے مختلف عہدوں کے لیے انتخاب لڑا، جن میں سے 57 کامیاب ہوئے۔ Powerful message. A message primary election voters in their districts delivered in August, that a Muslim American woman is ready to represent them in Congress, even at a time of increased hostility towards their faith. شوپیاں میں تصادم، 2 جنگجو ہلاک۔ جنوبی ضلع شوپیاں کے کٹپورہ میں پیر کی رات دیر گئے سیکیورٹی فورسز اور جنگجوؤں کے درمیان ہونے والے ایک مسلح تصادم میں 2 جنگجو مارے گئے ہیں۔ جموں کشمیر پولیس کے ایک ترجمان نے بتایا کہ شوپیاں کے کٹپورہ میں ہونے والے مسلح تصادم میں 2 عدم شناخت جنگجو مارے گئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ علاقے میں آپریشن جاری ہے۔ سیٹلائٹ کو زمین سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے تو EVM ہیک کیوں نہیں ہو سکتی؟ ادت راج۔ ووٹ شمار کے درمیان کانگریس کے قومی ترجمان ڈاکٹر ادیت راج نے ٹویٹ کر کے EVM میں گڑبڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ EVM کو ہیک کیا جا سکتا ہے۔ بہار اسمبلی انتخابات کے تحت ووٹوں کی گنتی جاری ہے اور اب تک کے رجحانات سے ظاہر ہوتا ہے کہ NDA کی اقتدار میں واپسی ہو سکتی ہے۔ आता महागठबंधन के लास्ट तक हो सकता, देखते जाइए कुछ भी हो सकता है। अभी तो 15-16% वोट की काउंटिंग हुई है, लेकिन मैं EVM के खिलाफ पहले से रहा हूं, रहूंगा। इसलिए मैं कह सकता हूं कि जब चांद और मंगल ग्रह पर जो सैटेलाइट भेजे जाते हैं, जमीन से नियंत्रित किया जाता है, तो ये कौन सी चीज है? जो बड़ौदा हरियाणा में कांड हुआ है और एक ही गांव के 16 लड़कों को तैयार किया गया था। पहले वो बात सुने, 16 लड़कों को तैयार किया गया, हर गांव में गए हैं, वो ब्लूटूथ में उनको कोडिंग की गई 1 2 3 4 और उससे वोट डालने में सक्सेसफुल हुए हैं, ये बताइए, पकड़े गए हैं। तो इसका क्या जवाब है आयोग के पास? کشمیر کا پرچم اور ترنگا ایک ساتھ تھامیں گے، محبوبہ مفتی۔ دفعہ 370 کو منسوخ کرنے اور جموں کشمیر کو یونین ٹیریٹری بنانے کے مرکز کے اقدام کو دستور کی توہین قرار دیتے ہوئے PDP صدر محبوبہ مفتی نے آج الزام عائد کیا کہ BJP نے سابقہ ریاست کے وسائل کو لوٹنے کے لیے اسے فروخت کے لیے پیش کر دیا ہے اور مقامی افراد کو اپنی اراضی اور ملازمتوں کے تحفظ سے محروم کر دیا ہے۔ ہمارے لوگوں کا چانس ہی نہیں ملتا، بلکہ ماحول خراب کیا جا رہا ہے کہ ہم جیسے لوگ جو وہاں لوگ رہتے ہیں ان کا رہنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ اتنی ملیٹنسی بڑھ گئی ہے ان کے وقت میں، یہ کہتے تھے ملیٹنسی ختم ہو گئی ہے، آج ایک ایک گاؤں سے 10 15 لڑکے ایک ساتھ چلے جاتے ہیں، کیونکہ آپ نے جو ایک آواز تھی تمام آوازوں کو بند کر دیا ہے۔ آپ نے لوگوں کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑا ہے، بیچ کا راستہ ہی نہیں چھوڑا ہے۔ لڑکا سوچتا ہے یا تو مجھے جیل جانا ہے یا بندوق اٹھانی ہے، تو اچھا ہے میں بندوق اٹھاؤں تو میں مر جاؤں، وہ زیادہ بہتر ہے جیل جانے سے، کیونکہ بات نہیں کرنے دیتے آپ کسی کو۔ NDA کی مہا گٹھ بندھن پر 27 سیٹوں کی سبقت۔ بہار میں اسمبلی انتخاب میں پڑے ووٹوں کی آج جاری گنتی میں سحپہر 3 بجے تک قومی جمہوری اتحاد NDA کی مہا گٹھ بندھن پر 27 سیٹوں کی سبقت برقرار ہے۔ ریاستی الیکشن دفتر کے اب تک کے رجحانات کے مطابق NDA کی حلیف بھارتیہ جنتا پارٹی BJP 73 سیٹوں پر آگے ہے، وہیں جنتا دل یونائٹڈ JDU 49، وکاس شیل انسان پارٹی VIP 5 اور ہندوستانی عوام مورچے کے امیدوار 2 سیٹوں پر اپنے نزدیکی حریف سے آگے چل رہے ہیں۔ اس طرح NDA امیدوار 127 سیٹوں پر آگے ہے۔ وہیں مہا گٹھ بندھن کے حلیف راشٹریہ جنتا دل RJD 64 سیٹ پر آگے ہیں، وہیں اس نے صاحب پور کمال اسمبلی حلقے میں جیت حاصل کر لی ہے۔ RJD کے ستانند عرف للن کو
64,270 ووٹ ملے ہیں۔ وہیں ان کے نزدیکی حریف جنتا دل یونائٹڈ JDU کے ششی کانت کمار ششی عرف امر کمار سنگھ نے 50,424 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ اس طرح مسٹر سمبودا نے مسٹر ششی کانت کمار ششی کو 13,844 ووٹوں کے فرق سے شکست دے دی ہے۔ اسی طرح مہا گٹھ بندھن کے دیگر حلیف کانگریس 20، CPI LM 12 اور CPIM 3 سیٹوں پر آگے ہیں۔ وہیں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین 4، بہوجن سماج پارٹی BSP 2، لوک جن شکتی پارٹی LJP 1 اور 4 آزاد امیدوار اپنے اپنے نزدیکی حریفوں سے آگے چل رہے ہیں۔ سابق مرکزی وزیر و مشہور اداکار چرنجیوی کورونا سے متاثر۔ سابق مرکزی وزیر و تلگو فلموں کے مشہور اداکار چرنجیوی کورونا سے متاثر ہو گئے ہیں۔ انہوں نے ٹویٹ کر کے یہ اطلاع دی۔ چرنجیوی نے کہا کہ انہوں نے آچاریہ فلم کی شوٹنگ کے احیاء سے پہلے کورونا ٹیسٹ کروایا جس میں انہیں پازیٹیو قرار دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ کہ وہ مثبت ہیں تاہم ان میں علامات نہیں ہیں اور وہ گھر پر آرام کر رہے ہیں۔ اداکار نے گزشتہ 5 دنوں میں ملاقات کرنے والوں سے خواہش کی کہ وہ کورونا ٹیسٹ کروا لیں۔ అటు ఆంధ్రాలో ఉన్న సినీ వర్కర్స్ కి ఎప్పటిలాగా ఇస్తూనే ఈసారి 2 రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి డిస్ట్రిబ్యూషన్ సెక్టర్ లో కూడా రిప్రజెంటేటివ్స్ కి అలాగే పోస్ట్ అతికించే కార్మికులకు కూడా అందివ్వాలని నిర్ణయం తీసుకున్నాం। ఈ మొత్తం కలిపి దాదాపుగా సుమారు 10,000 మందికి అందివ్వడం జరుగుతుంది। ఈ సమయంలో అందరికీ నేను ఒక్క మాట చెప్పదలుచుకున్నాను, ఇప్పుడున్న ఈ పరిస్థితి శాశ్వతం కాదు, తాత్కాలిక కష్టమే। మహా అయితే కొద్ది రోజుల పాటు ఎదుర్కొని మనందరూ ధైర్యంగా నిలబడదాం। పని చేసుకుంటూ సంతోషంగా గడిపే రోజు అతి దగ్గరలోనే ఉంది। మీ కుటుంబానికి ముఖ్యంగా ఇప్పుడు కావాల్సింది మీ అందరి ఆరోగ్యం। بہتر ہوگا اگر ہندوستان ٹرمپ کی شکست سے کچھ سیکھتا ہے، شیو سینا۔ مذکورہ شیو سینا نے کہا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہندوستان نے کس طرح نمستے ٹرمپ منظم کیا تھا۔ مذکورہ امریکہ کے سنجیدہ لوگوں نے اپنی غلطی کو ٹرمپ کو بائے بائے کہتے ہوئے درست کیا اور اپنی غلطی سدھارا۔ شیو سینا نے پیر کے روز امریکی صدارتی انتخابات اور بہار اسمبلی الیکشن کا موازنہ کرتے ہوئے کہا کہ اچھا ہوگا اگر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی شکست سے ہندوستان کچھ سبق حاصل کرتا ہے۔ So basically the Shiv Sena is saying that the Janta is not going to pay heed to these kind of statements, and it will be evident how Donald Trump lost in the US, and here as well there will be change in Bihar. آروگیہ شری پر ضلع کڑپا میں 100% عمل کیا جا رہا ہے۔ ضلع کلکٹر کڑپا ہری کرن کا وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش جگن موہن ریڈی کو جواب۔ وزیر اعلیٰ ویس جگن موہن ریڈی نے آج آروگیہ شری کے تحت 1000 سے زیادہ میڈیکل خرچ ہونے پر 2434 قسم کی بیماریوں کو اسی اسکیم کے تحت کرنے کے پروگرام کا افتتاح کیا جو کہ ویڈیو لنک کے ذریعے سے کیا گیا ہے۔ اس موقع پر کڑپے کے کلکٹریٹ میں بذریعہ ویڈیو کانفرنس ضلع کلکٹر کڑپا ہری کرن نے وزیر اعلیٰ سے بات کر کے ضلع میں آروگیہ شری پر عمل آوری سے واقفیت حاصل کروائی۔ కొంచెం గడ్డు ఉందన్నారు సార్ నాకు నేను ప్రైవేట్ హాస్పిటల్కి రాయచోటి వెళ్ళినా అమీన్ హాస్పిటల్కి వాళ్ళు 40-50 వేలు అవుతుందని అన్నారు సార్। నేను అంత శక్తి లేక ట్యాబ్లెట్లు తీసుకొని వచ్చినా సార్ ఇంటికి వచ్చినా మళ్ళీ ఎక్కువ నొప్పి వచ్చింటే మళ్ళీ కడప ఈ హాస్పిటల్కి వచ్చినా సార్। ఈయన చంద్రశేఖర్ సార్ రెడ్డి సార్ ఆ హాస్పిటల్కి వచ్చినా సార్ మీకు ఆరోగ్యశ్రీ కింద ఇప్పుడు మనకు జగన్ సార్ పెట్టినాడమ్మా 1000 రూపాయలు దాటితే ఆరోగ్యశ్రీ కింద వర్తిస్తుంది, మీకు ఆపరేషన్ చేస్తానమ్మా నేను అని చెప్పినాడు సార్ ఆయన చంద్రశేఖర్ సార్। అవును సార్ బాగా చేసి పంపించినాడు। وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش ویس جگن موہن ریڈی کی پاد یاترا کے 3 سالوں کی تکمیل پر WSR کانگریس پارٹی انچارج کڑپا احمد بادشاہ کی جانب سے آج شہر کڑپا میں پاد یاترا میں شرکت۔ آج کڑپا میں انچارج WSR کانگریس پارٹی کڑپا یزبی احمد بادشاہ نے وزیر اعلیٰ ویس جگن موہن ریڈی کی جانب سے پاد یاترا کے 3 سالوں کی تکمیل کے موقع پر شہر کڑپا کے مختلف علاقوں میں پاد یاترا نکالی گئی جس میں بڑی تعداد میں عوام نے شرکت کی۔ آج چیتنیہ یاترا کا آغاز نمستے بورڈ کے قریب سے ہوا جو براہ افسرا سرکل سے ہوتا ہوا
چنا چوک میں واقع YSR کے مجسمے پر پہنچا۔ اس موقع پر احمد بادشاہ کے ہمراہ سابقہ میئر کڑپا سریش بابو اور دوسرے قائدین نے شرکت کی۔ ٹیپو سلطان سینا پنگنور کی جانب سے آج ٹیپو سلطان جینتی منائی گئی۔ ریاست آندھرا پردیش ضلع کڑپا کے سینئر رپورٹر یوسف علی خان نے بتایا، ضلع چتور کے پنگنور میں آج ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے یوم پیدائش کے موقع پر ٹیپو سلطان سینا کی جانب سے ایک ریلی نکالی گئی، کیک کاٹا گیا اور شہر کے دکانوں میں مٹھائیاں تقسیم کیے گئے۔ اسلم مرادی کی اطلاع کے مطابق پنگنور میں ٹیپو سلطان شہید کی جینتی جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی، جس میں کثیر تعداد میں عوام نے شرکت کی۔ یہ پروگرام منعقد کرنے والوں میں محمد غوث آرگنائزر کے علاوہ علیم بادشاہ، نظام، عمران عرفان، آفرین مالک، صدام دستو اور دوسرے شامل تھے۔ یہ تھی اب تک کی تازہ ترین خبریں۔ بنے رہیں آنے والی تازہ ترین خبروں کے لیے۔ اب اجازت دیجیے اویکنگ نیوز ٹیم کو اور سبسکرائب کیجیے ہمارے اس چینل کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب بخیر۔